تو کچھ لوگوں کو زکوٰۃ دینے میں یار میں اتنی زکوٰۃ کیسے دوں؟ اللہ نے دیا ہے، اللہ نے تو فرمایا کہ ہماری دی ہوئی روزی سے، اللہ کی دی ہوئی روزی سے۔ ایک حدیث پاک میں اللہ کے حبیب علیہ السلام کا فرمان ہے، قیامت کے دن لوگ دیکھیں گے کہ بہت بڑا اژدہا ہے جس کی آنکھوں سے آگ نکل رہی ہے اور جس کے دانت لوہے کے ہیں، لوہے کے دانت ہیں اس کے، اور آگ اس کی آنکھوں سے نکل رہی ہے۔ وہ ڈھونڈے گا تو دیکھے گا کہ ایک بندہ جو زکوٰۃ نہیں دیتا تھا، وہ اس سے مخاطب ہو کے کہے گا تیرا دایاں ہاتھ میری طرف کر تاکہ میں تیرا ہاتھ کھا جاؤں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کا مفہوم ہے کہ پھر وہ اس کا دایاں ہاتھ چبائے گا اور دایاں ہاتھ چبا کر کے کھا لے گا، پھر بائیں ہاتھ کی طرف بڑھے گا۔ جب بایاں ہاتھ چبا کر کھائے گا تو پھر دایاں ہاتھ اس کا دوبارہ واپس آ جائے گا، پھر بایاں ہاتھ کھا چکا رہے گا تو دایاں ہاتھ کھائے گا تو بایاں واپس آ جائے گا۔ اور جس وقت وہ اژدہا جس کی آنکھوں سے آگ نکل رہی ہوگی اور دانت اس کے لوہے کی ہوں گے، وہ بھی جہنم کے بنے ہوئے لوہے کے، تو وہ جب چبا رہا ہوگا تو اس کی چیخ ایسی نکلے گی کہ اس کی چیخ نکلنے سے پورا میدان محشر کانپ جائے گا۔ آپ سوچیں وہ چیخ کیسی ہوگی کہ پورا میدان محشر کانپ جائے گا۔ تو پوچھا جائے گا یہ کس کی چیخ ہے؟ تو ارشاد ہوگا کہ یہ اس کی چیخ ہے کہ جو دنیا میں زکوٰۃ ادا نہیں کرتا۔ میدان محشر کوئی چھوٹا موٹا تو نہیں ہوگا، ہمارے کھیل کے گراؤنڈ کی طرح یا ہندوستان کے میدانوں کی طرح تو نہیں ہوگا۔ میدان محشر اولین اور آخرین سب جمع ہوگے، اس کی چیخ کتنی بلند ہوگی اس دن کہ پورا میدان محشر کانپ جائے گا، کتنی دردناک چیخ ہوگی زکوٰۃ نہیں دینے والوں کا۔ اچھا یہ کسی مولوی کی ڈرانے کی باتیں نہیں ہیں، نہ کسی سیاسی لیڈر کا قول ہے، یہ صادق الوعد الامین کا فرمان ہے جس نے اپنی زندگی میں کبھی اپنی مرضی سے کلام ہی نہیں کیا، زبان ان کی ہے، کلام خداوند قدوس کا ہے۔ تو جو وہ شخص جس کا وہ ہاتھ چبا کر کے کھا رہا ہوگا، وہ اژدہے سے پوچھے گا تو کون ہے؟ تو کہے گا کہ میں تیرا مال ہوں، تو مجھ سے محبت کرتا تھا لیکن میں تجھ سے محبت نہیں کرتا، بچا بچا کے رکھتا تھا۔ آج مال ہی کی محبت میں لوگ زکوٰۃ نہیں دیتے۔ قرآن مقدس سے ایک خوبصورت سا واقعہ یاد آتا ہے جس کو قرآن نے خود بیان کیا ہے اور مفسرین نے بھی اس کا ذکر کیا ہے۔ مال انسان کو کتنا نیچے گراتا ہے، کتنا گھٹیا سوچ پیدا کرتا ہے انسان کی مال۔ مفسرین فرماتے ہیں قرآن مقدس کی تفسیر میں کہ موسیٰ علیہ السلام کا ایک کزن تھا، کچھ لوگوں نے اس کو خالہ زاد بھائی قرار دیا ہے لیکن ایک قریبی رشتہ بتایا ہے۔ اس کا نام تھا قارون، اور قارون جو تھا وہ بہت بڑا دولت مند آدمی تھا، مالدار آدمی تھا قارون، اور وہ توریت کا بہت بڑا قاری تھا۔ وہ یعنی اس کی آواز اتنی خوبصورت تھی، اتنا پڑھا لکھا بندہ تھا وہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں کہ جب موسیٰ علیہ السلام توریت سننا چاہتے تھے کسی اچھی آواز والے سے تو قارون سے کہتے تھے تو پڑھ، اور قارون تلاوت کرتا تھا توریت شریف کی، اور موسیٰ علیہ السلام اس سے توریت سننا پسند کرتے تھے۔ یعنی اس سے پتہ چلا کہ رشتے میں بھی موسیٰ علیہ السلام کا قریبی ہے اور دیندار بھی ہے۔ بے دین سے تو حضرت موسیٰ توریت نہیں سنیں گے نا، یعنی کس شان کا آدمی تھا قارون، آپ پہلے یہ سمجھ لیں۔ لیکن اللہ نے اس کو بہت دولت دی تھی، مال اس کے پاس اتنا تھا، دولت اس کے پاس اتنی تھی کہ اس کی تجوریوں کی چابیاں کئی جانوروں پہ لاد کر لائی اور لے جائی جاتی تھی۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ جس کے پاس چابیاں اتنی ہوگی تو تجوریاں کتنی ہوگی، اور جب تجوریاں اتنی ہیں تو مال کتنا ہوگا۔ اس دور میں بہت مال ہوگا اس کے پاس۔